پھر معصوم فرماتے ہیں، کہا لیکن جناب خاتون جنت بطول ہیں۔ کب بطول اسے کہا جاتا ہے کہ جس کا ولادت سے لے کے شہادت تک ایک لحظہ عبادت سے خالی نہ ہو۔ جناب مریم بھی بطول ہیں، لیکن جناب فاطمہ بطول عذرا ہیں، فخر مریم ہیں، کہ جس کا پوری زندگی کوئی لحظہ عبادت سے خالی نہ ہو، وہ بطول ہیں۔ عزیزان گرامی، پھر دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں، کہا کہ گواہی پیغمبر فرما گئے تھے، کہا کہ اگر دو مستورات گواہی دیں گی تو ایک مرد کے مقابلے میں شمار ہوگی، لیکن اگر میری بیٹی فاطمہ کسی مرد کے مقابلے پہ گواہی دے تو اس مرد کی گواہی رد ہے، میری بیٹی کی گواہی قبول ہے۔ اس سے زیادہ کھل کے نہیں پیش کر سکتا ہوں۔ میراث کے متعلق چھٹے امام فرماتے ہیں، کہا کہ میراث ناقص ہے، یعنی آدھی میراث ہوتی ہے، کہ اللہ نے جناب خاتون جنت کو 3 بھائی دیے تھے، لیکن تینوں کو بچپنے میں اٹھا لیا، کہ تاکہ بی بی کی میراث میں بھی کوئی ان کا شریک نہ ہو۔ اللہ اکبر، کہ میراث میں کوئی بی بی کی شریک نہ ہو۔ پیغمبر اسلام کے 3 بیٹے ہیں بچپنے کے اندر، جناب قاسم ہیں، جناب عبداللہ جناب خدیجہ سے، اور جناب ابراہیم جناب ماریہ سے۔ 3 بیٹے، تینوں بچپنے میں 2 برس کے سن میں انتقال کر گئے۔ عزیزان گرامی، یہ خاتون جنت ہیں جن کے لیے میراث میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اب قرآن کی آیت ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دیجئے۔ آیت کا نازل ہونا تھا، پیغمبر اسلام نے فوراً جناب سیدہ کو فدق دیا۔ عزیزان گرامی، جب بعد میں مسئلہ اٹھا تو بی بی نے فوراً کچھ جو مسائل پیش کیے، مسئلہ کہاں پہ اٹھا سب کے ذہنوں میں مجھے اشارہ کرنے کی ضرورت، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، جب ایک مسئلہ بنا فدق کے متعلق تو بی بی نے ایک جملہ کہا کہ قاعدۃ الید ہے ہمارے یہاں فقہ میں، یعنی لا آف پوزیشن، انگریزوں نے بھی اسلام ہی سے لیا ہے، جو چیز جس کے قبضے میں ہو وہ اسی کی ہے۔ یہ امامہ میرے پاس ہے، اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میرا نہیں اس کا ہے تو دلیل مجھے نہیں چاہیے کہ ثابت کروں یہ میرا ہے، جو دعویٰ کرے گا کہ اس کا ہے وہ دلیل لائے گا، وہ گواہ لائے گا، وہ شاہد لائے گا، وہ ثبوت لائے گا، وہ ثابت کرے گا کہ امامہ اس کا۔ عزیزان گرامی، جب ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ فدق ہم نے لے لیا، بی بی نے کہا کہ مجھ سے دلیل مت مانگو، میرے اب تک خادم وہاں نوکر کام کرتے تھے، تم ثابت کرو تمہارا، کیونکہ میرے وہاں پہ خادم کام کرتے رہے ہیں، تم نے ہٹایا ہے۔ تو کہا پہلی بات کہ میرا ہے۔ نمبر 2، بی بی نے کہا کہ اگر قرآن کی آیات کو مانتے ہو تو قرآن میں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور بتاؤ مجھ سے زیادہ قریبی پیغمبر اسلام سے کون ہوگا؟ کہ میں سب سے قریبی ہوں، قربہ کو جو حق دیا ہے وہ مجھے دیا ہے۔ کہ نہیں مانتے ہو تو خمس ہے، وہ بھی صرف اہل بیت علیہ السلام کا حق ہے، نہیں مانتے ہو تو میراث ہے۔ بہت تیزی سے سارے کے سارے بحثوں کو پیش کر رہا ہوں عزیزان گرامی، تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، اگر بات پہنچ رہی ہے تو میں آگے بڑھ جاؤں گا، کہیں وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے۔ تو کہا کہ پہلا فے ہے، انفال ہے، ایک ہے مال غنیمت۔ جب پیغمبر جاتے تھے جنگ پہ تو جب سب جنگ کرتے تھے پیغمبر اسلام سب میں تقسیم کرتے تھے، پیادوں کا حق کم ہوتا تھا، سواروں کا زیادہ، فاتح کا سب سے زیادہ، اور جو جنگ کے فتح ہونے کے بعد پہنچتے تھے ان کا بھی پیغمبر حصہ رکھتے تھے۔ کہ بعد الفتح سے ہی پہنچ گئے ہو، جنگ جیت چکا ہوں اس کے بعد بھی پہنچ چکا، ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو۔ عزیزان گرامی، پیغمبر نے فرمایا کہ جہاں مال غنیمت ہو، یعنی اگر جنگ ہو اور فتح ہو تو وہ سب کا اس میں کچھ نہ کچھ حصہ ہوتا تھا، لیکن اگر جنگ نہ ہو تو اسے کہتے ہیں انفال یا فے یا انفال۔ عزیزان گرامی، خیبر کو فتح کیا تھا، فتح کو فتح نہیں کیا تھا، صرف خیبر کی فتح کا تذکرہ سن کے یہودیوں نے کہا تھا کہ یہ رکھ لیجئے، تو پیغمبر نے کہا دیکھو یہاں پہ کوئی جنگ نہیں ہوئی، اس میں کسی کا کوئی حق نہیں ہے، اللہ نے مجھے دیا، پیغمبر کو آیت نازل ہوئی کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قرابت داروں کو ان کا حق دے دے۔ کیا سیدہ فدق آپ کا عزیزان گرامی تو جس پہ کوئی جنگ نہیں ہوئی، وہ جناب ختمی مرتبت کا فے ہے، انفال ہے۔ بی بی نے کہا کہ اگر پہلا کہ میرا حق بنتا ہے فے اور انفال میں ہے، نمبر 2 اگر نہیں مانتے تو خمس ہے، نمبر 3 اگر نہیں مانتے تو میراث ہے۔ تو کسی نے کہا